بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا۔ ابن ماجہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا۔ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی معاونت کا حق ادا کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فضیلت اور بشارت پائی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو ان سے رفاقت کا نمونہ بنے، اور جب خلافت کا بوجھ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے کندھوں پر آن پڑا تو بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ایسے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران ان کے آزمودہ اقدامات سے استفادہ کیے بغیر فلاحی ریاست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئیں، اور اس وقت کی دو سپر طاقتوں روم اور فارس عبرتناک شکست ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں رہتے۔ خلافت کی ابتدا میں جب اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی تو ان کا رنگ سفید ہونے کے باوجود سیاہ ہو گیا، اور انہوں نے خود پر لازم کیا کہ اس وقت تک گھی استعمال نہیں کروں گا جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ ان کی وفات سے امت انتشار اور فتنہ و فساد کا شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر اس لیے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے متعلق خواب دیکھا۔ جس سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس سال لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے، گویا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے مجھے ایک بار 2 ٹھونگے مارے۔ جویریہ بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اصحاب رسول گئے اور دیگر لوگ بھی گئے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ان کے پیٹ پر سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اس کی پیروی کرو گے۔ بچپن۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ کے والد انہیں اونٹوں کے پیچھے دوڑاتے تھے تاکہ یہ بہادر اور سخت جان بن جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے اور اشراف میں شمار ہوتا تھا۔ آپ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کمزور لوگ ایمان لے آئے۔ سرداران مکہ نے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں۔ کمزور مسلمان حد سے زیادہ ستائے جاتے تھے۔ ان حالات میں اسلام کو کسی قوی اور طاقتور کی ضرورت تھی جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ 2 بندوں ابو جہل، عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ موافقات قرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، اس لیے آپ مومنوں کی ماؤں اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ تو پردے کی آیت نازل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔
بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے، اور آپ کے فرمان قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے کہ مصداق ٹھہرے۔ امام ابو یوسف نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رعایا سے کہا کرتے تھے، تمہارے حقوق مجھ پر ہیں اور میرے حقوق آپ پر ہیں، تم اپنے حقوق کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرو۔